ولایت کا لیول کہاں پہ ہونا چاہیے. چونکہ ہمارے لیولز کمزور ہیں، یہ علت ہے کہ ہمارا علم کمزور ہے. عزیزو، جب انسان عزاداری مسلسل کرتا ہے، مسلسل عزاداری کرتا ہے، لیکن کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن جب عزاداری کے متعلق صرف جذبات ہوں اور علم موجود نہ ہو تو وہ اپنے جذبات کا اظہار تو کرتا ہے، لیکن اس عمل کے اندر نہ وہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ جس سے خود تبدیل ہو اور معاشرہ تبدیل. 2-3 علامتیں بخدا عجیب لکھی ہیں اس مرحلے کے بارے میں، اس لیول کے بارے میں، 3rd لیول کے بارے میں. کہا کہ جب انسان اس تیسرے لیول کی عزاداری پر ہوتا ہے، مجلس میں شرکت کرتا ہے، لیکن مجلس کو ہدف سمجھتا ہے یا وسیلہ سمجھتا ہے؟ جی، تیسرے درجے پر جب ہے تو مجلس کو ہدف سمجھتا ہے، نوحہ کو ہدف سمجھتا ہے، مرثیہ کو ہدف سمجھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ رسموں کا اتنا پابند ہوتا ہے کہ رسم پر اتنا فوکس کرتا ہے کہ مجلس میں آتا ضرور ہے لیکن باہر کھڑا رہتا ہے کہ جیسے ہی مصائب ہوں تو اندر آئیں، جیسے ہی نوحہ ہو تو اندر آئیں، اب ماتم کریں، جیسے تبرک بٹے تو ہم گھر کو جائیں. توجہ ہے نا، گھر سے مجلس آنے میں بھی جلدی، مجلس کے ختم ہونے میں بھی جلدی، ختم ہونے کے بعد تبرک کے بٹنے میں بھی جلدی، تبرک کے بٹے میں لوٹنے میں بھی جلدی. علماء نے لکھا ہے کہ جب تیسرے درجے پر عزادار ہوتا ہے اس کی ذہنی صلاحیتیں اتنی کمزور ہوتی ہیں، عقیدت ظاہر میں ایسی ہوتی ہے کہ جسم پر کالا لباس تو ہوتا ہے، زبان پر یا حسین تو ہوتا ہے، گھر پہ پرچم یا حسین کا ہوتا ہے، نوحے یا حسین کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اخلاق میں حسین نہیں ہوتا، اس کے کردار میں حسین نہیں ہوتا، اس کے گفتار میں حسین نہیں ہوتا، اس کے کلچر میں حسین نہیں ہوتا. صلوات پڑھے محمد عالم. کیونکہ جس کام کی بنیاد صرف جذبات کی بنیاد پر ہو اس میں امپیکٹ نہیں ہوتا. جذبات کیا کرتے ہیں؟ جذبات وہ کولڈ ڈرنک جیسے کہ آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ایک دم سے باہر آ جاتا ہے، اور پھر ہم ایسے ہی مولائی ہیں. جیسے ہی فرش عذاب پہ آئے، اجی ہم سے بڑا مولائی کون ہے، اور ایسے دھکا دے دے کے ماتم کے حلقوں میں آئیں گے جیسے خیبر یہی فتح کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑا ہوتا ہے. نوحہ کون پڑھے گا، اس پہ جھگڑا. مرثیہ کون پڑھے گا، اس پہ جھگڑا. مجلس کون پڑھے گا، اس میں جھگڑا. تبرک کون بانٹے گا، اس پہ جھگڑا ہے نا. اب سنیے کہ جھگڑا کیوں ہوتا ہے. جب انسان اس تیسرے مقام پر، تیسرے لیول پر عزاداری ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی، تو اس کے لیے عزاداری ہدف ہے یا وسیلہ ہے؟ بتائیے. اس کے لیے نہیں، وسیلہ تو آپ کے لیے. ابھی عموماً جو تیسرے کے لیے وہ تو ہدف سمجھ رہا ہے نا. وہ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ پرسہ دینا. وہ مجلس میں کیوں آتا ہے؟ ماتم کرنا. ہدف بھی لفظ اس کی وضاحت ہے کہ وہ ہدف کو بھی صحیح معنوں میں ہدف نہیں سمجھتا، بلکہ ایسے سمجھتا ہے کہ اس کا ہدف بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ فرش عذاب پہ آنا ہے صرف پرسہ دینے کے لیے.
فرش عزا پہ آنا ہے صرف اپنی حاجت مانگنے کے لیے، فرش عزا پہ آنا ہے صرف اپنی تمنائیں پوری کرنے کے لیے. توجہ ہے نا؟ جب اس درجے پہ عزادار ہوتا ہے اس کا عقیدہ کمزور، علم کمزور، خلوص کمزور، تو عمل پہ اثر پڑے گا. توجہ ہے نا؟ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر کوئی انسان مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز شروع کرے تو کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کل آپ نے بتایا تھا جی، تکبیرۃ الاحرام، نیت کرتے ہیں، اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام. میں نماز پڑھتا ہوں مغرب کی 3 رکعت واجب، یعنی کس کے لیے نیت کیا ہے؟ اچھا بھائی، یہ جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. اب اگر آج کے بعد آپ نے آج تک اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج کے بعد غور سے سنیے. آپ نے بہترین سوز پڑھا بھی، ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھیں ان جوانوں کو، مرثیہ سوز سلام پڑھنے. نوحہ پڑھتے بہت بہترین، مجلس میں آتے ہیں، خدا سلامت رکھیے. اگر آپ گھر سے آ رہے ہیں تو آپ نے نیت کی، مجھے نہیں معلوم کتنوں نے نیت کی کہ میں مجلس میں جاتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں سوز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں سلام پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں مجلس پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں تبرک بانٹتا ہوں قربتاً الی اللہ، میں نظامت کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. ارے اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اسی سے تو سب کچھ ہوگا. کہا اگر تمہاری نیت قربت خدا ہے، اگر تمہاری نیت قربت رسول ہے، اگر تمہاری نیت قربت اہل بیت ہے، وہ تمہارے عمل میں نظر آئے گا. کہا کیوں؟ کیسے نظر آئے گا؟ کہا ہمارے استاد ایک مثال دیا کرتے، 2 مثالیں دیکھیے. ایک فوجی ہے، ایک دکاندار ہے. سن رہے ہیں نا؟ تھکے تو نہیں آپ؟ ایک فوجی ہے، ایک فوجی ہے، ایک دکاندار ہے. فوجی مینٹلٹی، دکاندار کی مینٹلٹی. کرنل صاحب بھی موجود ہیں. فوج کی مینٹلٹی اور دکاندار کی مینٹلٹی دیکھیے، فرق ہے دونوں. اگر کوئی فوجی سرحد پر ہے، غور سے سنیے گا، اگر کوئی فوجی سرحد پر ہے اور وہاں کوئی دوسرا فوجی پہنچ جائے، بتائیے جو پہلا فوجی ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ خوش ہوگا یا مایوس ہوگا؟ بتائیے. مایوس ہوگا؟ ابھی اجماع نہیں ہوا آپ کا بھائی، ظاہر سی بات ہے خوش ہوگا نا. مایوس کیوں ہوگا؟ خوش اس لیے ہوگا کہ بھائی سرحد پہ حفاظت کرنے کے لیے میرا ایک ساتھی آ گیا. دوسرے لفظوں میں کہوں، میں جس مقصد کے لیے یہاں کھڑا ہوں اس میں میرا ایک مددگار آ گیا. بھائی توجہ توجہ، میرے مقصد کا ایک مددگار آ گیا. لیکن دکاندار کی مینٹلٹی یہ ہے کہ اگر کسی محلے میں پرچون کی دکان ہے، بغل میں کوئی دکان کھول لے، بغل میں کوئی دکان کھول لے، اس کی راتوں کی نیند غائب ہو جاتی ہے. میں نے پوچھا کیوں تم اتنے پریشان ہو؟ پلٹ کے یہی کہتا ہے نا، میرے کسٹمر لے گیا. بھائی سمجھ میں آیا؟ جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے وہاں دوسرے کو دیکھ کر ٹینشن ہوتی ہے. عزاداری کے جن کے لیے ذاتی مفاد ہے وہ دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. لیکن جو حسین کا سپاہی ہے، جو حسین کا سپاہی ہے، وہ اپنے دوسرے عزادار کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے.
وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم ہم کس درجے پر ہیں، لیکن اپنے نفس کو تنبیہ کر کے آج کے بعد ضرور کہہ دینا کہ خبردار، دکاندار والا عزادار نہیں بننا، عزادار والا عزادار بننا ہے. صلوات پڑھے محمد علیہ. سمجھ میں نہیں آتا کیوں جھگڑے ہو؟ میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا. آپ کیوں؟ یعنی ہم میں ابھی قربانی کا جذبہ پیدا، یعنی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب تک میں یہ مرثیہ، میں یہ مجلس، میں یہ نوحہ میں نہیں پڑھوں گا، یعنی جو اپنی میں کو قربان نہیں کر سکتا ہے وہ حسین پہ جان قربان کرے گا. اب ایک جملہ جوانوں سنو. کہتے ہو نا کہ ہم تو بیوی کو پرسہ دینا چاہتے ہیں، ہم تو سید الشہداء کی بارگاہ میں خراج عقیدت. یہی ہوتا ہے. میں آج آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں بخدا. اگر آپ کی نیت شہزادی کو پرسہ دینا ہے، آپ کی نیت یہ نوحہ حسین کو سنانا ہے، آپ کی نیت یہ ذکر بارگاہ رسالت میں سنانا ہے، تو کبھی آپ مجمع میں آ کے نہیں لڑیں گے. تو ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی تمہیں ایسا محسوس ہو کہ بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تو واللہ وضو کرنا، گھر جا کر مصلی بچھانا، 2 رکعت نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد اس وقت کہنا اے بی بی اب میں ہوں، میرا خدا ہے اور آپ ہیں. بھائی توجہ توجہ. بی بی اب میں ہوں، میرا خدا ہے اور آپ ہیں. نہ مجھے کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے، نہ کوئی داد دینے والا ہے، نہ کوئی تحسین دینے والا ہے، نہ کوئی مجھے انعام دینے والا ہے. اب میرے سننے والا یا خدا ہے یا رسول اور آل رسول ہے. مصلی پر بیٹھ کر کبھی نذرانہ عقیدت پیش کر کے دیکھنا، جو عقیدت کا مزہ وہاں ہے وہ یہاں نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم اور آپ کے اندر ایک سخت ترین بیماری ہے. ایران کے ایک بہت اچھے استاد فرماتے ہیں کہ ہماری مشکل کیا ہے، ہم امام حسین کے اس پلیٹ فارم پہ بھی چاہتے کہ لوگوں کی اٹینشن میری طرف، میں بہترین طریقے سے پڑھوں تاکہ لوگ میری تعریف کریں. آپ جانتے ہیں وہاں جن مصائب پڑھنے والے مداح خان، روزہ خانوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے، وہاں سب سے پہلا جملہ کیا سکھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلا جملہ یہ سکھایا جاتا ہے خبردار تم کچھ نہیں ہو، تمہاری ساری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تم مومنین کی توجہ اپنی طرف نہیں بلکہ امام کی طرف لے کر جاؤ، امام کی طرف لے کر جاؤ. عزاداروں جب تیسرے مرحلے پر عزاداری ہوتی ہے تو ان میں یہ مشکلات ہوتی ہیں، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جب عزادار کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اضافہ ہوتا ہے تو علم سے وہ ارادہ چینج ہوتا ہے، ارادہ چینج ہوتا ہے تو عمل چینج ہوتا ہے، عمل چینج ہوتا ہے. اب چوتھے درجے پر جیسے ہی عزاداری پہنچتی ہے، چوتھے مرحلے پر جیسے ہی عزاداری پہنچتی ہے، چوتھے مقام پر جیسے ہی عزادار پہنچتا ہے، اب اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مجلس ایک ذریعہ ہے کہیں جانے کے لیے، یہ نوحہ ایک ذریعہ ہے کہیں پہنچنے کے لیے، یہ ماتم ایک ذریعہ ہے کہیں پہنچنے کے لیے، یہ گریہ ایک ذریعہ ہے یہاں پہنچنے کے لیے. یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں سے آگے بڑھنا ہے، یہاں سے آگے جانا ہے. عزیزان محترم، جن لوگوں کے دل و دماغ پر یہ منزل آ جائے کہ اس مجلس کے ذریعے سے ہمیں حسین تک پہنچنا ہے، حسین کے مقصد تک پہنچنا ہے، زہرا کے مقصد تک پہنچنا ہے، اہل بیت کے مقصد تک پہنچنا ہے، سمجھ لینا تیسرے سے چوتھے درجے
تیسرے سے چوتھے درجے پر چوتھے درجے پہ آتا ہے تو اس کی عزاداری کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی عزاداری کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اب وہ نوحہ پڑھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کون سا نوحہ پڑھوں جس سے میسج جائے۔ اب وہ سوز و سلام پڑھنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کیسے پڑھوں کہ حسین کا پیغام جائے۔ اب مجلس کروانے والا پہلے سوچتا ہے کہ میں کسے بلاؤں کہ حسین کا پیغام چلا جائے۔ اب مجلس برگزار کرنے والے سوچتے ہیں، مجلس پڑھنے والا سوچتا ہے کہ میں کیا پڑھوں جس سے حسین کا پیغام جائے۔ جلوس سڑکوں پہ جاتا ہے تو جلوس نکالنے والے سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ جس سے حسین کا پیغام